عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کا پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 27واں لیکچر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ وَقْرَؤُوا وَصْفَهُ تَعَالَى لِسِيرَتِهِ وَدَعْوَتِهِ فِي قَوْلِهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ وَقْرَؤُوا قرات کرو، پڑھو، وصفہ آپ کی جو صفات ہیں، تعالی جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اس کو پڑھو۔ لسیرتہ آپ کی سیرت، ودعوتہ اور آپ کی دعوت، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت اور آپ کی سیرت کے متعلق وصف بیان کیے ہیں، صفات بیان کی ہیں، خصائص بیان کیے ہیں، ان کے متعلق پڑھیے۔ فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال انی عبد اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جا کر کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، مضاف مضاف الیہ ہے، عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ آتانی الکتابہ، آتانی مجھے دی گئی ہے، الکتابہ کتاب، وجعلنی نبیّا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی والدہ محترم پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اعتراضات کیے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت طاقت عطا فرمائی اور آپ نے ان کو پنگوڑے میں ہی، یعنی چھوٹی عمر میں، بالکل بچپن میں، جب کہ بچے عام حالت میں نہیں بولتے، تو ان کو جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی کتاب سرا مراد انجیل، تو اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت سے ایک یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں نبی بنتا ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم اور امر سے جب وہ اللہ اجازت دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیتا ہے، چاہے تو پگوڑے میں اعلان فرما دے، چاہے تو 40 سال کے بعد، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ بائی برتھ نبی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، وجعلنی اور مجھے بنایا ہے مبارکن، برکت والا، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جہاں بھی ہوں، ما کنت جہاں بھی رہوں، جہاں بھی جاؤں، اوصانی مجھے یہ وصیت کی گئی ہے، اور یہاں وصیت بمعنی حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا۔ تو نماز کے اندر یہ حقوق اللہ میں شامل ہوتی ہے اور زکوٰۃ جو ہے یہ حقوق العباد میں شامل ہوتی ہے، دونوں فلسفے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو مجھے اپنے مال کو صاف رکھنے اور نماز کے ذریعے اپنے جسم کو صاف رکھنے اور پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ ما دمت حیا، کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے بنایا گیا ہے، یا میں ہوں اپنی والدہ محترمہ کا فرما بردار اور ان سے شفقت محبت کرنے والا۔ ولم یجعلنی اور مجھے نہیں بنایا گیا جبارا شقیا، یعنی جبار کہتے ہیں نافرمان کو، جابر کو، اور شقیہ بدبخت کو، کہ میں بدبخت نہیں مجھے بنایا گیا، جابر نہیں بنایا گیا، بلکہ والدہ کا فرما بردار بنایا گیا۔ والسلام علیہ اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ مجھے پر سلامتی بھیجی گئی ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ ویوم اموت اور جس دن میں مروں گا، یعنی میری وفات ہوگی، میرا وصال ہوگا۔ ویوم ابعث حیا اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی آنے کا مقصد اور اپنی صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں اب قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَوَقَعَ لِسَيِّدِنَا عِيسَىٰ مَا وَقَعَ لِلْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی واقع ہوا جو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ واقع ہوتا رہا۔
یعنی جو انبیاء کے ساتھ لوگوں کے بیہیویئر اور خاص طور پہ جو زعماء تھے، جو رؤساء تھے، جو ان کے بڑے تھے، جو طاقتور لوگ ہوتے، وہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے، تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ وہ حسد اور کینہ اور بغض ہوتا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اگر آنے ہوتے تو بڑے طاقتور لوگوں میں اور مالدار لوگوں میں آتے، تو یہ تو عام خاندانوں میں سے انبیاء آ رہے ہیں، تو ایک اس حسد کی وجہ سے وہ انبیاء کا انکار کر دیتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے ہوا، تو ہوا کیا، فابتعد عنہ الرؤساء والزعماء، ابتعد یبتعد، افتعل یفتعل، اس سے فابتعد یعنی کہ باب صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی باب افتعال ہے، افتعل یعنی آپ سے، ابتعد آپ سے دور ہٹ گئے، الرؤساء جو رئیس تھے، والزعماء اور ان کے بڑے لیڈران، یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار اور جو لیڈر تھے، جو زعماء تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی دور ہٹ گئے۔ وَحَجَرَهُ الْأَغْنِيَاءُ وَالْأَقْوِيَاءُ، اور کنارہ کشی اختیار کر لی ان کے جو غنی تھے اور طاقتور تھے، اغنیاء غنی مالدار جو تھے، اور اقویاء اور طاقتور جو تھے، طاقتور لوگوں نے اور غنی مالدار لوگوں نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، علیحدگی اختیار کر لی، اور اسی طرح جو زعماء اور رؤساء تھے وہ آپ سے دور ہٹ گئے۔ وَرَعَوْا فِي الْإِيمَانِ، کیونکہ انہوں نے دیکھا، کنہوں نے، یہ جو اقویاء اور اغنیاء اور رؤساء اور زعماء جو ہے نا، انہوں نے دیکھا، غور کیا، فی الایمان بھی، کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان میں ان کو یہ بات نظر آئی، و اتباعہ، اور آپ کی اتباع میں کیا نظر آئی، غداۃً وعیبۃً، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کو ایک شرم اور عیب محسوس ہوا۔ مطلب کیوں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری طاقت، ہماری دولت جو ہے وہ اس قدر ہونے کے باوجود ایک عام عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کا نبی اگر تسلیم کرتے یا ان کی برتری مانتے تو پھر تو ایمان لے آتے، تو لہٰذا ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اپنے سے معاذ اللہ کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور ہمیشہ انسان تباہ بھی ہوتا ہے جب کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ میں شرم محسوس اور عیب محسوس کرنے کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے۔ وشق علیہم، اور ان پر یہ شاک گراں گزرا، التنازل عما كانوا علیہ من ریاست وزعامت و امتیاز و سیادت، وشق علیہم، پر یہ گراں گزرا، شاک گزرا، تنازل ہونا، نیچے گرنا، اما كانوا علیہ، جس پر وہ پہلے تھے، یعنی وہ ایک سٹیٹس جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ من ریاست، وہ اپنی ریاست، وزعامت اور رہنمائی، و امتیاز اور اپنا امتیاز، و سیادت اور اپنی سیادت، یعنی سیادت، امتیاز، زعماء اور ریاست اور یعنی مالداری سے وہ ایک سٹیپ نیچے اتر جائیں گے، یعنی نیچے آنا پڑے گا ان کو، تو اس لیے یہ ان پر ایک شاک گزرا کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو جہاں ہم بیٹھے ہوں گے غریب بھی بیٹھے ہوں گے، فقیر بھی بیٹھے ہوں گے، اور طاقتور بھی ایک، اور یہی معاملہ تھا حضور علیہ السلام کے پاس بھی، جب وہ جو سردار ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، لیکن جب ہم آپ کے مجلس میں آئیں تو یہ حضرت بلال جیسے حبشی اور یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں یہ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری انسلٹ ہوتی ہے، تو یہ تکبر ہمیشہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور انسانیت اس میں سے چلی جاتی ہے جب وہ مال اور دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وصدق قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، ہم نے کسی بستی میں بھی کوئی نذیر یعنی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے جو سردار تھے، طاقتور لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک ہم تو جو ہماری طرف بھیجا گیا ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف ہم نے نبی کو بھیجا تو ان لوگوں نے، وہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا بتائی، وقالو، اور انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا واولادا،
کہ ہم تو بڑے مال والے ہیں اور اولاد ہے ہماری بہت زیادہ، مال ہے ہمارے پاس بہت زیادہ، وما نحن بمعذبین، تو ہمیں تو کوئی عذاب بھی نہیں دے سکتا، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہمیشہ سے ان مالداروں اور ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور اغنیاء اور اقویاء جو تھے ان کو ہمیشہ سے رہی، اور آج بھی آپ اس کی جھلک دیکھتے ہیں مختلف جہالت کے علاقوں میں، جاہل لوگوں میں جن کے پاس مال ہے اور وہ اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے وہ دین اسلام پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا اور نماز پڑھنا، نیک اعمال کرنا، اس کے لیے اس کو وہ اپنے شاید اپنے لیے ایک جو ہے نا وہ حقارت پر مبنی کام